بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی الطاہرہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران و انتہائی قابل احترام اور بہنوں، عنوان کے لحاظ سے تو آج کا خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ حصہ تھا، لیکن مرکز کی طرف سے آنے والا پیغام کہ عالمی سطح پر جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارے جنگ چل رہی ہے کہ وہ آئے روز قرآن پاک کی شان، قرآن کی عظمت میں توہین کرتا ہے. ریسنٹ سویڈن اور البن نیدرلینڈ میں قرآن پاک جلانے کی جسارت کی گئی، قرآن کی توہین کی گئی. تو اس لحاظ سے عظمت قرآن عنوان آج کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب اگر کوئی ایک شخص 7 ارب انسانوں میں سے کوئی باطن ناپاک والا، کوئی غلیظ انسان یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا یہ دعویٰ کمزور پڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل ہم نے ہی کیا، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. یہ حفاظت ایک ہے ظاہری حفاظت اور ایک ہے باطنی حفاظت. ظاہری حفاظت تو وہ کہ ہم اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور باطنی اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح 2 طرح کا احترام، ایک ظاہری احترام ہے اور ایک باطنی احترام ہے. ظاہری احترام تو یہ کہ اگر اس کا ایک کوئی ٹکڑا، کوئی پرزہ زمین پر گر جاتا ہے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحفظون علی رجلیہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے اپنے پاؤں کے ساتھ. اس وقت تک فرشتے اپنے پر اس پہ بچائے رکھتے ہیں جب تک ولی من اولیاء اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی آ کر اس کو اٹھا نہیں لیتا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو قرآن کا گرا ہوا ٹکڑا زمین سے اٹھاتا ہے اس کو اللہ کے ولیوں میں سے ولی قرار دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب وہ ٹکڑا اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی رفعت و بلندی دنیا والوں میں بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے. صرف یہی پہ بس نہیں، اللہ اس کے والدین کو جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے اس عذاب سے تخفیف دیتا ہے.
اتنا بڑا اجر ہے، یہ ظاہری احترام کا۔ تو باطنی احترام اس قرآن کو سیکھنا، آگے سکھانا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اس قرآن کے تقاضے ہیں۔ اور یہ قرآن آج کی کوئی نئی بات نہیں۔ جب یہ نازل ہوا اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کلام کہہ کر اللہ کے ساتھ منسوخ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی شاعر کا قول نہیں، ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ نہ یہ کاہن کا قول ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، انہ تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کے نازل کردہ قرآن ہے۔ اور ساتھ اس کی حقانیت بیان کر دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اس کی حقانیت ہے کہ اگر نبی بھی اپنی طرف سے بیان کر کے بات ہمارے ساتھ منسوخ کر دے جو ہم نے کہا نہیں، تو ہم اس کی دائیں طرف سے پکڑ لیں گے، اس کی شہرت کاٹ دیں گے، اور دنیا و کائنات میں کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں ہوگی جو ہم سے اس کو چھڑا سکے۔ یہ اس قرآن کی حقانیت ہے کہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اسی لیے تو اللہ نے بار بار چیلنج کر دیا کہ لوگوں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر اس میں شک کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے موقف میں تم سچے ہو تو جاؤ دنیا جہاں کے جتنے بھی اسکالرز ہیں اکٹھے کر لو اور اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ تم کسی صورت بھی نہیں کر سکو گے، اور اگر نہ کر سکو تو پھر آگ سے ڈر جانا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، تمہارے جیسے منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر صرف یہی پہ بس نہیں، قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اس جیسا بنا لو، جنوں انس بھی اکٹھے کر دو، جنوں انس بھی اس پہ اکٹھے کر دو۔ 1400 سال ہو گئے یہود و نصارہ میں، کیا کوئی عربی کا ماہر پیدا ہی نہیں ہو کہ اس جیسا کوئی ایک لفظ بنا رہا ہے؟ اس کی وجہ محققین نے جو بیان کی ہے، ابو جہل والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا دانا تھا، ابو الحکم کہا جاتا تھا اسے۔ تو کلام شعراء عرب کے اپنا اپنا کلام لا کر بیت اللہ کی عمارت کے ساتھ لٹکا رہے تھے، اور یہ آتا کلام کو پڑھتا، اور جس کا کلام بہترین ہوتا اس کو انعام کے لیے منتخب کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے سورۃ کوثر لٹکا دی، یہ آیا پڑھنا شروع کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کھڑا ہو گیا، بار بار پڑھ رہا ہے، قلم اٹھایا، لکھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ عرب کا دانا، اپنے آپ کو دانا کہنے والا،
ابو الحکم کے لقب سے پکارا جانے والا مجبور ہو گیا لکھنے پہ کہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ تھی؟ یاد رکھیے، ہر زبان کے اندر دو قسم کے اصناف ہوتی ہیں۔ ایک کو پروس کہا جاتا ہے جو نثر کے الفاظ سے، اور ایک پوئٹری یعنی کہ نظم۔ دو حصوں میں تقسیم ہے ہر زبان، نظم اور نثر۔ آگے ان کی اصناف ہیں علیحدہ علیحدہ۔ نثر کی اصناف کو کہا گیا کہ 17 یعنی کہ 17 اصناف ہیں اس کی، اور 6 اصناف ہیں نظم کی۔ 23 اصناف میں سے اہل زبان کی 23 اصناف میں سے کسی بھی صنف سے تعلق یہ کلام نہیں رکھتا۔ ہر انسان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ ان 23 اصناف میں سے کسی نہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہے، لہذا یہ قول بشر کا نہیں ہو سکتا، کیوں یہ جتنی بھی زبان کی اصناف ہے ان میں سے کسی سے تعلق نہیں ہے، تمام اصناف سے پاکیزہ ہے، اس لیے ما ہوا بقول بشر، یہ کسی بشر کا قول ہے ہی نہیں۔ مجبور ہو گیا، اللہ نے بھی یہی چیلنج کر دیا کہ جاؤ جن و انس بھی اکٹھے ہو جاؤ، ایک جیسا کلام لے کے آؤ، کیوں یہ کلام جو ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن 1400 علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اس قرآن کے اندر 1400 علوم ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری کم علمی کے بنا پہ ہم اس کے ڈھونڈ نہیں سکتے کون کون کی علم اس کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، اس قرآن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک درویش ٹائپ آدمی کسی مریض کو دم کر رہا تھا، کلام پڑھ کے سنا رہا تھا، تو ایک نان پرسن علاقے کا حکیم جس کا رنگ گورا چٹا تھا وہ وہاں سے گزرا، اس نے یہ دیکھا کہ وہ دم کر رہا ہے مریض کو، تو حکیم لوگوں کی اپنے لاجک اپنی منطق ہوتی ہے، وہ دیکھ کر کہنے لگا اے صوفی تیرے اس کلام سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے پیٹ کے اندر ڈال کچھ، یعنی کہ دوائی دے۔ اس درویش نے حکیم کو گالی دے دی، گالی بھی کیا، اتنا کہا کہ تو بک بک نہ کر، ایک معزز آدمی ہو، مشہور و معروف شخصیت ہو، اسے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا بک بک نہ کر، تو اس حکیم صاحب کا گورا چٹا رنگ سرخی میں تبدیل ہو گیا، سرخی میں تبدیل ہو گیا۔ حکیم صاحب غصے میں آ گئے اور نفس کنٹرول ہو گئے، الفاظ نکل نہیں پاتے غصے میں آ کر، اور گورا چٹا رنگ بھی سرخی میں تبدیل ہو جانا غصے میں آ کر، اور پورے جسم پہ کپ کپی کا اظہار ہو جانا غصے کی حالت میں۔ تو اس درویش نے کیفیت دیکھی اور کہا حکیم صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ گورا چٹا رنگ غصے سے سرخی میں تبدیل ہو گیا، تیرے اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رہا، میں نے تو کچھ نہیں سنایا سوائے ایک کلام بد کے، سوائے کلام بد کے، ایک کلام بد لفظ بک بک سے تجھے غصے سے اپنے سے باہر ہے، تیرا چٹا گورا رنگ سرخی میں تبدیل ہو گیا ہے، یہ کلام بد کا اثر ہے، کلام حق کا اثر نہ ہوگا۔ کلام بد کا اتنا اثر ہے کہ غصے کے عالم میں تیرا گورا چٹا رنگ سرخی میں تبدیل ہو گیا، تجھ میں اپنے پہ کنٹرول نہیں رہا، تو کیا کلام حق کچھ بھی نہیں کرتا؟ شفاء للناس جس کو قرآن نے کہا تھا، جو لوگوں کی رحمت ہے، شفا ہے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے، کیا اس قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ صرف اور صرف فرق ہے کہ کلام بد کو سمجھتا تھا حکیم، کلام بد کو
سمجھتا تھا، ہم بھی کلام بد کو سمجھتے ہیں، اس لیے غصے میں آ جاتے ہیں، کلام حق کو سمجھتے ہی نہیں، تو ہمارے اثر پہ کیسا اثر ہو، ہمارے جسم پہ کیسا اثر ہو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو شفا ہے، اللہ نے کہا، لیکن ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ شفا ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر سمجھیں تو پھر رونا بھی آ رہا ہے، پھر آنسو بھی نکلیں گے، اگر سمجھے تو سارے جسم پہ اثر بھی ہوگا۔ اب اس کی مثال یوں لیجیے، یہ مرثیہ گاتے ہیں، مرثیہ جانتے ہیں نا، المیہ کہانی، کسی ظلم و ستم کی کہانی سنتے ہیں، اور وہ سر سے پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، اور سننے والے رو بھی رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں اس کلام کو۔ تو جو قرآن کو سمجھتے ہیں واللہ وہ روتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فلاں فلاں صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، فلاں فلاں صورت کے پڑھنے سے میری سفیدی آ گئی ہے بالوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے قرآن اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، قرآن کی زبان میں تاثیر ہے، ہماری زبانوں سے تاثیر ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اثر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازیں ہر پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہر بچہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں فساد ختم نہیں ہوتا، بیماری ختم نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن پہ توجہ نہیں دی، جو توجہ مقصود تھی۔ حالانکہ یہ آسان ترین ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ادراک حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمیں مولویوں نے کہہ دیا جب تک 14 علوم نہ ہے اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن گمراہ کر دیتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت، کئی لوگ اس سے ہدایت پکڑتے ہیں، کئی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں قرآن پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا، سوائے وہ اس شخص کے، قرآن خود کہتا ہے سوائے اس شخص کے جن کے اندر پہلے ہی نفاق اور فسق موجود ہے۔ جو پہلے ہی بیمار ہو اس کو کھیر بھی کھلاؤ تو کڑوی لگتی ہے، حلوہ بھی کڑوا لگتا ہے بیمار آدمی کو۔ تو جو پہلے بیمار ہے، جس کے ذہن میں پہلے ہی فتور ہے، نیت خراب ہے، قرآن واقعی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو ہم ہدایت دیتے ہی نہیں، 3 قسم کے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک مسرف، مرتاب، جدال بالباطل، یہ 3 قسم کی کیٹیگریاں بیان کی ہیں اللہ نے قرآن میں، کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہیں، دروازے بند کر دیے۔ مسرف وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے اکابرین روحانی پیشواؤں کی عقیدت و احترام میں غلط سے زیادہ کام لے جاتا ہے، اس کو مسرف کہا جاتا ہے۔ اسراف یعنی کہ فضول، جس کو فضول خرچی کہتے ہیں، یہ اسراف سے نکلا ہے۔ یعنی کہ اپنے اکابرین، بڑے روحانی پیشوا،
اللہ سے ہٹ کر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہٹ کر ان بڑوں کو کی عقیدت میں غلط سے کام لے جانا وہ مسرف ہے۔ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسرا مرتاب شخص ہے جو شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے، اور مومن شک میں نہیں پڑتا، مومن شک میں نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ثم لم يرتابوا، ایمان لاتے ہیں مومن اللہ اور یوم آخرت پر، پھر شک میں نہیں پڑتا۔ اور اللہ نے قرآن کا آغاز بھی اسی سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں، شکوک و شبہات نہیں ہے، یہ عیوب و نقائص سے پاکیزہ ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کی صفت ظاہر ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ لا ریبہ جو ہے یہ اصل میں مومن کی صفت بھی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتا، تو لہذا یہ کلام جو ہے یہ شکوک و شبہات سے پاکیزہ ہے، اس لیے مومن کو اس سے ہدایت ملتی ہے، مومن کو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو مرتاب شخص جو شکوک و شبہات کا شکار، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اب شکوک و شبہات کیا ہے؟ آپ سنیں گے، اپنے لائف میں سنتے بھی ہیں کہ جی قرآن یقینی ہے، حتمی ہے، فرمان رسول یقینی نہیں، حتمی نہیں، ظنی ہے۔ یہ ٹرمنالوجی عام سنیں گے آپ، قرآن یقینی ہے، حتمی ہے، حدیث نبوی یقینی نہیں، ظنی ہے، غیر یقینی ہے۔ پھر مثال دی جاتی ہے کہ اگر 10 بندے کھڑے کر لیں، پہلے بندے کو ایک بات کہیں اور اسے کہیں کہ اب دوسرے کو بتا، دوسرے کو کہیں تیسرے کو بتا، اس طرح 10ویں بندے تک جاتے جاتے وہ بات تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمان رسول جو ہے وہ ہم تک پہنچا 1400 سال پرانا، تو تبدیل ہو چکا ہے، غیر یقینی ہے، غیر یقینی ہے۔ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ حضرت مان لیا میں نے آپ کی بات کو کہ فرمان رسول تو غیر یقینی، تو قرآن یقینی، دونوں نکلے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جبریل کو ہم نے خود دیکھا نازل ہوتے ہوئے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو صحابہ کو کہ یہ لکھ لو، جبریل بتا گیا ہے، فلاں آیت کو فلاں صورت میں شامل کر دو، ہو گئی۔ صحابی، اسی صحابی نے نبی کی عملی تفسیر دیکھی، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے حبیب جو ذکر ہم تیری طرف نازل کرتے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کر دو کہ ہم نے لوگوں کی طرف کیا کچھ بھیجا ہے۔ عملی تفسیر، کیا فرمایا؟ عملی تفسیر پیش کر دو۔ اب بزبان نبی قرآن نکلا، صحابی نے لکھا، نبی نے عمل کیا، صحابی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو بتایا، بچوں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ اور کسی نے کوئی جانا ہے، بھیجنا ہے،
تو اس میں لکھ کے وہی عمل آگے بھیج دیا۔ دونوں برابر چل رہے ہیں، دونوں برابر چل رہے ہیں، لیکن ایک کو میں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، فرمان رسول کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، قرآن کو یقینی کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں مرتاب ہوں، اور مرتاب کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، مرتاب کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تیسرا وہ فرد جو جدال بالباطل، قرآنی آیت آ گئی، قرآن سامنے موجود ہے، فرمان رسول موجود ہے، لیکن جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، جھگڑا پیدا کرتے اللہ کے فرمان اور فرمان رسول کے درمیان، غلط طریقے سے مسئلہ اٹھا لیتا ہے، اس کو جدال بالباطل قرآن نے کہا۔ اللہ کہتے ہیں تینوں کو ہم نے ہدایت نہیں دینا، ہدایت کے دروازے ہم بند کر دیں، اور ملتا بھی نہیں۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر اسکالر پیدا ہوتا ہے کہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے دین فطرت ہے، لہذا جو غیر فطری عمل نظر آئے وہ دین نہیں ہے۔ نبی کا زمین پر کھڑا ہونا، چاند کو اشارہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ فطری عمل ہے، یہ غیر فطری ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا یہ دین نہیں ہے۔ نبی کا آسمان پہ چلے جانا عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا یہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین فطرت ہے، یہ فطرت پہ پورا نہیں اترتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا غیر فطری عمل ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل تسلیم نہیں کرتی، لہذا بات مشکوک سی ہے، یوں کہے گا یہ ہے جدال بالباطل۔ اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دینی ہی نہیں، تو پھر کہنا کہ اسی میں پیدا ہوتی ہے کہ آسمان پہ کیسے زندہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ناممکن سی بات، عقل تسلیم نہیں کر رہی۔ تو پھر کہا جائے کہ فرمان رسول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، نزول عیسیٰ ہوگا، تو کہے گا عقل تسلیم نہیں کرتی۔ بھائی عقل تو انسان تیرے ہوتے ہوئے تجھے بھی تسلیم نہیں کرتی کہ تو کیسے پیدا ہوا، ایک بوند سے، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن کرنے والے نے کیا۔ تو پانی تھا، عدم میں تھا، تیرا تصور تک نہ تھا، ایک پانی کی بوند سے تجھے پیدا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مجھے دکھا اس قطرے کے اندر مٹی کا کوئی ذرہ بھی، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن تیری تخلیق ہوئی بغیر فطری چیز کے، بغیر کسی نیچر کے، کیوں؟ پیدا کرنے والا وہ ہے جس انداز میں پیدا کرے۔ تو بھائی قرآن کی حقانیت یہی ہے کہ اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے خود بھی اس کی حفاظت نہیں کی، اور نہ ہی یورپ کے لوگوں کو حفاظت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ کاش ہم میں غیرت ہوتی ان جیسی کہ مقسم باللہ کوئی طلاع ملی کہ ایک عورت کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور اس عورت نے وہاں کے حکمرانوں کو جو ظلم کر رہے انہیں کہا کہ اگر موسم کو میرا پتہ چل گیا نا تو وہ تمہیں سبق سکھا دے گا۔ تو موسم کو جب علم ہوا کہنے لگا یہ مشروبات اور کھانے اٹھا لو، جب تک میں اس اماں کو چھڑا نہیں لیتا قید سے میں موسم اپنے محل میں نہیں داخل ہوگا۔ پھر تاریخ نے ثابت کیا، سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت، سختی سخت ہے، کمانیں اکڑی ہوئی ہیں، درست نہیں، ابھی موسم لڑائی کا ہے نہیں،
کہنے لگا لاؤ کمانے، 200 کمانے تیری کر کے دکھائے اور 3 چلا کے دکھائے۔ 200 گھڑ سوار تیار کیے اور جا کر حملہ آور ہو گیا اور کہنے لگا اماں میں حاضر ہوں، بتا۔ اماں آزاد ہوئی اور انہی دشمنوں کو کہنے لگی کہا تھا نا میں نے کہ موسم آ گیا تو وہ تمہیں سبق سکھا دے گا۔ آج عافیہ صدیقی صداق بیٹھی ہے اور ہم اپنے آپ کو غیرت والے حکمران کہتے ہیں۔ کیا کسی مصیر حکمران کے جو بھی نہیں گی؟ نہیں، 10 سے بس نہیں۔ کیا کسی مسلمان حکمران پہ جو نہیں گی؟ جب قرآن کو روندا گیا سویڈن کے اندر، نیدرلینڈ کے اندر، ناروے کے اندر جلایا گیا، لیکن بدقسمتی اور المیہ ہمارا کہ وہ تھپیڑا مارتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے امتحان سے بھی سرخرو فرمائے اور اپنے قرآن کی حفاظت بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔